ابن انشا، ذرا فون کر لوں۔ جب تک آپ کے گھر میں ٹیلی فون نہ ہو، آپ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ عوام الناس بالخصوص اپنے محلے داروں میں کتنے مقبول ہیں۔ ہمیں بھی اس کا پتہ اس وقت چلا جب ہم پچھلے دنوں بیمار ہو کر صاحب فراش ہوئے۔ شیخ نبی بخش تاجر ہمارے محلہ دار ہیں، ان سے علیق سلیق ہے، گاڑی چھیننے والی کوئی بات نہیں۔ ہمیں ان کے حسن اخلاق کا بھی اندازہ نہ تھا۔ ہمارے بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلے وہی تشریف لائے، ہمارے پٹی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے اور تعزیت کرنے والوں کا منہ بنایا اور پوچھا کیا شکایت ہے؟ ہم نے کہا کوئی شکایت نہیں واللہ نہیں۔ فرمانے لگے ارے میاں ہم بیماری کا پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ معمولی کھانسی ہے، بخار ہے۔ بولے اس کو معمولی نہ جانیے گا، میری بیوی کے بھانجے کو بھی یہی عارضہ تھا، آپ ہی کی عمر کا رہا ہوگا، حق مغفرت کرے، آزاد مر تھا۔ مر گیا؟ ہم نے بوکھلا کر پوچھا۔ فرمایا ہمارے لیے تو مر ہی گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کینیڈا چلا گیا، سنا ہے وہاں شادی کر لی، ہمیں تو اب خط بھی نہیں لکھتا۔ ہم نے حیات تازہ پا کر اطمینان کا سانس لیا اور کچھ رشک ان کی بیوی کے بھتیجے کی قسمت پر بھی آیا۔ بہرحال ہم نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ نے ناحق مزاج پرسی کے لیے آنے کی زحمت فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ اٹھتے اٹھتے اتفاق سے ان کی نظر فون پر پڑ گئی۔ بولے اپنی دکان پر فون کر لوں؟ جو شخص اتنی محبت سے حال پوچھنے آئے اس سے کیا دریغ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا شوق سے کیجیے۔ وہ گئے ہی ہوں گے کہ ریٹائرڈ تھانے دار اور حال ٹھیکیدار میر باقر علی سندھیلوی لٹھیا ٹیکتے ہوئے آئے۔ بولے سنا تھا کہ آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے۔ ہمارے دشمنوں کی تو نہیں، البتہ ہمیں ضرور کھانسی بخار ہے۔ ہم نے وضاحت کی۔ نہایت شفقت سے ہماری نبض ٹٹولتے ہوئے بولے کچھ دوا دارو کرو، احتیاط رکھو، تم جیسا ادیب اور انشا پرداز کم از کم ہمارے محلے میں تو کوئی اور نہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ قضاء و قدر کے کان بہرے کوئی حرج مرج ہو گیا تو ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کچھ اور ہم اپنی وحشت میں کچھ اور سمجھے، چنانچہ با آواز بلند عرض کیا قبلہ یہ سن کر افسوس ہوا کہ آپ کے کان بہرے ہو رہے ہیں، ان میں باقاعدہ چنبیلی کا تیل گرم کر کے ڈالا کیجیے۔ اب رہا نقصان، سو ٹھیکیداری میں نفع نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس پر ہمارے دوست جو ہمارے ہی پاس بیٹھے تھے ہمیں جھنجھوڑا اور میر صاحب سے معذرت کی کہ معاف کیجیے، یہ شخص یوں ہی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، آپ کی مزاج پرسی کا شکریہ۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ مزاج پرسی تو بحیثیت مسلمان اور ہم محلہ ہونے ان کے عین فرض تھا، اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں۔ پھر اٹھتے ہوئے بولے کہ میرا نالائق لڑکا صبح سے بھٹے پر گیا ہے اور میں یہاں اینٹوں کے ٹرک کا انتظار کر رہا ہوں، اجازت ہو تو اسے فون کر لوں؟ شوق سے کیجیے۔ ہم نے کہا آپ ہی کا فون ہے۔ اس کے بعد پروفیسر کے بخش کے آنے کی اطلاع ہوئی۔ ان کے نام نامی سے کون واقف نہیں؟ سعید منزل کے سامنے بیٹھتے ہیں اور قسمت کا حال بتاتے ہیں، مقدمہ بازی، روزگار کے ہر مسئلے پر ان کا مشورہ مفید رہتا ہے۔ لا علاج بیماریوں کے مایوس مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ نام کریم بخش اور پروفیسر بننے سے پہلے ہمارے ایک عزیز کے ہاں خانسامہ تھے۔ ان کی راہ و رسم ہم سے انہی دنوں سے ہے۔ آئے بیٹھے، ہمارا حال پوچھا اور پھر ہمارے ڈاکٹر کا نام و پتہ دریافت کیا۔ پھر ڈاکٹروں اور ڈاکٹری طریقہ علاج کے متعلق کچھ 4 حرفی ناقابل طباعت کلمات ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد تشخیص کی اور کہا کہ تمہارے جسم میں شکر کی کمی ہے اور گلا خراب ہے۔ اپنے مجربات میں سے ایک چیز بھیجنے کا وعدہ کیا جو مینڈک کی چربی، گندک اور لال ٹڈے کے انڈوں سے بنتی ہے۔ الو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانی پڑتی ہے، اور یہ بھی اٹھتے ہوئے ٹیلی فون کی جگہ آرڈر دے گئے کہ آدھا سیر گھی اور 2 نیولے کل مجھے فٹ پاتھ پر بھجوا دیے جائیں۔ ہم تو لوگوں کے اخلاق کریمانہ سے ممنون ہوتے رہ گئے، لیکن ہمارے بھائی نے ہمارے نہ کرتے بھی ہمارے کمرے میں نوٹس لگا دیا کہ جو صاحبان مزاج پرسی کو آئیں وہ فون کو ہاتھ نہ لگائیں، اور جو فون کرنے آئیں وہ مزاج دریافت نہ کریں۔ ہم ملازمت پیشہ آدمی ہیں، رات کے وقت گھر پر ہوتے ہیں۔ خدا جانے لوگوں کو کیسے گمان ہو گیا کہ ہم نے میٹرنٹی ہوم کھول رکھا ہے۔ حالانکہ پچھلے دنوں محلے کے فیملی پلاننگ نے سند خوشنودی عطا کی ہے کہ لوگ تو بچوں کے معاملے میں احتیاط برتتے ہیں، آپ ان سے بھی زیادہ دور اندیش ہیں۔ بہرحال دن میں 4-6 فون ضرور اس قسم کے آتے ہیں، ذرا میری بیگم کو بلا دیجیے، میرے ہاں لڑکا ہوا یا لڑکی، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟
ذرا ایمبولینس بھیج دیجیے، جلدی کیجیے، میں سیٹھ بھولو بھائی مٹی کے تیل والا کھرادر سے بول رہا ہوں۔ اگر کہیں ایمبولینس ہمارے پاس نہیں اور نہ ہی ہمیں آپ کی بیگم صاحبہ سے تعارف ہے اور نہ ہم آپ کی اولاد نرینہ میں اضافے کے مشتاق ہیں، تو جواب ملتا ہے یہ کیسا میٹرنٹی ہوم کھول رکھا ہے آپ نے؟ میٹرنٹی ہوم ہے یہ یتیم خانہ۔ کئی بار چاہا کہ ان سے کہیں کہ آپ کے بچوں کی رعایت سے اس کے یتیم خانہ ہونے میں آپ ہی کا نقصان ہے، لیکن پھر مختصراً عرض کرتے ہیں کہ جی یہ میٹرنٹی ہوم نہیں، ایک یکا اور تنہا آدمی کا گھر ہے۔ اگرچہ کراچی کی شرح پیدائش دیکھنے کے بعد ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ کاش یہ ہمارا گھر نہ ہوتا، میٹرنٹی ہوم ہوتا۔ جس جگہ کے لیے یہ فون کیے جاتے ہیں اس کے اور ہمارے فون نمبر میں فقط ایک عدد کا فرق ہے۔ یہی نہیں کہ ایک حلوہ مرچنٹ کا نمبر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمیں اکثر فرمائشیں اس قسم کی آتی ہیں کہ 15 سیر لڈو بھیج دیجئے، ایک ٹوکرا بالو شاہیوں کا اصلی گھی کا، پہلے کی طرح چربی کے تیل میں تل کے نہ بھیج دیجیے گا۔ ایک بار ان حلوہ مرچنٹ صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر مشاعروں کے لیے غزلوں کی فرمائشیں ان سے کی جاتی ہیں اور رسالے والے تو ہمیشہ ان کے سر رہتے ہیں کہ آپ کی نگارشات کا انتظار ہے، سال نامہ نکل رہا ہے، جلدی کیجیے۔ بعض لوگ صبر والے ہوتے ہیں اور ہمیں سوری رانگ نمبر کہنے کی مہلت مل جاتی ہے، لیکن بعضوں کو جلدی ہوتی ہے۔ ایسے ہی صاحب کا کل فون آیا۔ لکھیے 4-6 دریاں۔ ہم نے عرض کی معاف کیجیے گا، بات کاٹ کر بولے باتوں کا وقت نہیں، لکھتے جائیے۔ 12 ڈنر سیٹ، اچھے ہوں، پہلے جیسے پھٹیچر نہ ہوں۔ ہم نے کھنگار کر کہا جی سنتے ہو۔ درستی سے بولے 4 چاندنیاں بھی ڈال دیجئے، صاف ہوں، سالن گری نہیں چاہیے، ہمارا پیسہ حلال کا ہے۔ ہم نے پھر کچھ کہنا چاہا لیکن ادھر سے حکم ہوا کہ پہلے ان کی فرمائش نوٹ کی جائے اور بعد میں بات کی جائے۔ 18 ڈونگے، 72 پلیٹیں، 5 لالٹینیں، 150 چمچے، 10 جگ۔ ہم سب لکھتے گئے۔ جب ذرا دم لینے کو رکے تو ہم نے عرض کی کہ قبلہ ہم فقیر آدمی ہیں، اتنی ساری چیزیں یہ خس خانہ برفاب کہاں سے لائیں گے؟ ادھر سے سوال ہوا آپ حاجی چراغ دین اینڈ سنز نہیں ہیں کیا؟ ہم نے کہا کہ جی نہیں، کاش ہوتے۔ بھڑک کر بولے آپ نے پہلے کیوں نہ کہا، اچھے آدمی ہیں آپ۔